اولیاء اللہ کی وضاحت ذرا سی ڈیفرنٹ ہوتی، نیچرل لوگوں سے ذرا ڈیفرنٹ ہوتی. تو جب سورہ سبا کی تفسیر آ رہی تھی تو ملکہ سبا نے اپنے لوگوں سے کہا، تو اس نے پوچھا کہ دیکھو بڑے زبردست بادشاہ کا ایک خط آیا، انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طریقے سے اس بادشاہ نے خط مجھ تک پہنچایا نا، ہے بڑا ڈینجرس، لگتا ہے بڑی طاقت والا. کوئی اس نے انٹیلیجنسز کی پرواہ نہیں کی، نہ اس نے کسی پہرے دار کو دیکھا، خط میرے بستر پہ ڈال دیا انہوں نے. تو لگتا ہے کہ بڑا زبردست بادشاہ ہے، اور اس نے مجھے مبارزت کی دعوت بھی دی اور اسلام کی بھی دی ہے، تو تم کیا کہتے ہو؟ تو اس کے عمراء نے کہا کہ اے شاہ، بات یہ ہے کہ ہم پہلے بھی تیری خاطر ہے شہزادی لڑتے رہے ہیں اور جانے قربان کی اور فتوحات حاصل کی ہیں. اگر تو چاہے گا تو ہم بھی آج بھی لڑیں گے اور انشاءاللہ شکست دیں. تو ملکہ نے کہا کہ دیکھو بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو اجاڑ کے ویران کر دیتا ہے، پھر اس کے عمراء اور رؤسا کو ذلیل کرتا. تو شیخ عبد القادر کہتے ہیں کہ اصل میں یہی حال دل کا اس وقت ہوتا ہے جب اللہ اس بستی میں داخل ہوتا ہے. تو اس بستی میں بڑے بڑے عمراء ہوتے ہیں، بڑی بڑی خواہشات اور تکبرات کا غلبہ ہوتا ہے، بڑی بڑی انائیں ہوتی ہیں. پھر اللہ اس دل کو ملیاں میٹ کرتا ہے. جب بستی اجڑ جاتی ہے، خالی ہو جاتی ہے، پھر اللہ اسے دوبارہ اپنے آپ سے آباد کرتا ہے. پھر خدا اس کے عمراء اور رؤسا کو جو انسانی خواہشات کو رئیس کو ان کو خوار کر کے ان کی جگہ بیٹھ. یہ اولیاء اللہ تھے. اور یہ ملک، یہ پاکستان، خاتم حضرات جیسے میں نے کہا تھا، یہ داخلی ریالٹی سے بنا، یہ آبجیکٹیو ایٹیچیوڈ سے نہیں بنا. آبجیکٹیو ایٹیچیوڈ یہ تھا، اور یہ بھی لوگ بڑے غلط سمجھتے ہیں کہ سلطان محمود اب غزنہ ادھر سے آئے اور مار دھاڑ کی اور چلے گئے. تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جانا پڑتا ہے. راجہ جے چند نے 3 مرتبہ پشاور پہ حملہ کیا. اس کو علم تھا کہ پیچھے ٹرانسکشیانہ میں ایک بڑا جنگجو جو ہے حکمران ہے، تو اس سے پیشتر کہ محمود اب غزنہ مجھ پہ حملہ آور ہو. راجہ جے چند اس پہ جا کے پشاور کے قریب 2 بڑی خوفناک جنگیں ہوئی. دونوں جنگوں میں سلطان محمود اب غزنہ نے اسے شکست دی. جب دونوں جنگوں میں شکست ہوئی تو اس نے تیسری کی تیاری کی. اب اس کا بیٹا اننگ پال بھی اس کے شریک تھا، اور تیسری جنگ میں بھی سلطان محمود غزنہ نے اسے شکست دی. اب سلطان نے سوچا یہ تو میں ادھر مصروف ہوتا ہوں اور یہ موقع پا کر پھر مجھ پہ چڑھا آتے ہیں. تو اس نے ایز اے ڈیفنس یہ پالیسی اپنائی کہ بجائے اس کے کہ مجھ پہ یہ حملہ آور ہو، میں جا کے ان کی وہ طاقت کیوں نہ توڑ دوں جس کی وجہ سے مجھ پہ حملہ آور تھے. This was the cause of the continuous attacks of سلطان محمود اب غزنہ کا بار بار ہندوستان آنا. کیا مورخ وہ 3 جنگیں نکال دیں گے بیچ میں سے؟ وہ اننگ پال کی جنگ نکال دیں گے، جے چند کی جنگ نکال دیں گے؟ کیا وہ وقت نکال دیں گے، وہ عرصہ نکال دیں گے، جو پشاور پہ جنگوں کے اثرات نکال دیں گے؟ تو حضرات گرامی تھوڑا سا سیڈیٹ ہو کے سوچنا پڑتا ہے کہ سلطان محمود اب غزنہ کے ساتھ ایک بزرگ محترم یا اس ایریا یا اس رینج میں ایک اور بادشاہ آیا، بہت بڑا بادشاہ، علم و فکر کا بادشاہ، خدا کی یاد کا بادشاہ. وہ سید علی بن عثمان حجویری اس کا نام تھا. حضرات گرامی وہ علم بردار تھا اس ملک میں. اسلام تھا پہلے مگر مسلمانوں میں. یہ وہ شخص تھا جو جنیدیہ سلسلے کے بہت بڑے شیوخ میں تھا، جو علم و معرفت کے بارے میں جن کا ایک ایک جملہ انتہائی دانش کا سبب بنتا. کیا انہوں نے آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ ان پڑھوں کی بارات ہے؟ یہ فرمایا جس کو اللہ کے بارے میں جاننا ہو
تمام علوم سے اتنا ضرور سیکھے جو اس کی شناخت میں کام آئے۔ سید حجویر نے کہا کہ جس کو اللہ کے بارے میں جاننا ہو وہ جملہ علوم جو رواج پا رہے ہیں دنیا میں اتنا ضرور لے جو اس کو اللہ کی شناخت میں کام آئے۔ شیخ کا ورود مسعود اسلام کا سنہری زمانہ ہے۔ اس مملکت غیر میں یا دارالحرب میں جب مسلمان آئے، صوفیہ آئے، حضرات گرامی آج تک کسی پیٹنٹ عالم کا نام نظر نہیں آتا جو اسلام کی اشاعت میں جو بہت پرومیننٹ رہے ہیں۔ ایک کے بعد دوسرے، جب جنیدیہ چونکہ بہت بڑے علم والے تھے، چشتیہ نسبتاً ایموشنل والے تھے، پھر وہ آئے، پھر انہوں نے اسلام پھیلایا، مگر اسلامی فتوحات کا ایک بنیادی سبب اور تھا۔ پاکستان میں ایک بنیادی سبب اور تھا۔ مملکت ہند میں اگر آپ غور کریں تو محمد غوری کے ساتھ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام اٹیچ ہوتا ہے۔ یعنی ایک صوفی ایک سپاہی، ایک صوفی ایک سپاہی۔ سلطان غیاث الدین بلبن کے ساتھ خواجہ فرید الدین گنج شکر کا نام اس حد تک اٹیچ ہوتا ہے کہ روایت موجود ہے کہ خواجہ غیاث الدین بلبن نے اپنی بیٹی خواجہ فرید الدین کو بیعت دی۔ آگے آپ چلے، سلطان شمس الدین التتمش کے ساتھ خواجہ بختیار الدین کاکی کا نام وابستہ۔ وہ اتنا متقی بادشاہ تھا کہ ایک ولی کو اس کی گواہی دینی پڑی۔ جب اس کی گواہی دی تو شاہ نے کہا کہ اے شیخ امروز مرا پیش خلق رسوا کر دائی، کہ اگر آپ نہ بتاتے تو لوگوں کو میرے تقوی کا کیا پتہ لگتا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ نے مجھے شہرت دی، کہا کہ اے شیخ آج تم نے لوگوں کے سامنے مجھے رسوا کر دیا۔ جہاں جہاں صوفی رہا وہاں سپہ سالار رہا، حتیٰ کہ خواجہ نظام کی سب سے قیمتی سوانح حیات جو ہے، ان کی روٹین کی لائف حضرت اعلیٰ سنجری نے لکھی، جو بہت بڑے فوجی جنرل تھے۔ کین یو امیجن کہ وہ فوجی جنرل نے جو فوائد الفواد کی کتاب حضرت اعلیٰ سنجری کی ہے، جو فوجی تھے اس وقت، فوج میں اور صوفی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ آج کل فوج کسی اور انداز میں نظر آتی رہی پچھلے کافی عرصے سے۔ فوجی نے بغاوت کی خدا کی یاد سے، ان کا بھی حشر دیکھ لو۔ صوفیوں نے بغاوت کی، ان کا بھی حشر دیکھ لو۔ They have to come back. All of us have to come back. اللہ کا اصول بڑا سخت